السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ ویڈیو کے پیش نظر کئی سارے ساتھیوں کے سوالات یہ آئے ہیں کہ ابھی ہم لوگ شیئر مارکیٹ سے متعلق ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں یا ہفتوں میں کیا انٹری لے سکتے ہیں، یعنی خریداری کر سکتے ہیں کیا۔ دراصل ہوا یہ ہے کہ 2024 کا جو یہ سال گزر رہا ہمارا، اس پورے سال کے اندر جا کے ہم دیکھیں گے تو اس مہینے کے اندر خاص طور سے جو اکتوبر کا مہینہ ہمارا گزر رہا نا، اس میں ایک ریکارڈ گراوٹ آئی ہے، خواہ آپ سنسیکس کو دیکھیں یا نفٹی 50 کو دیکھیں، اور یہ دونوں وہ علامتی اشاریہ ہیں جس نے پورے ہندوستان کی بڑی بڑی کمپنیوں کو، جن کے ایک ہائی ویٹیج ہوتے ہیں، ان کا ٹمپریچر دکھانے کی پوری ذمہ داری لے رکھی ہے۔ یعنی یہ اگر گر رہے ہیں تو سمجھ جائیے بڑی بڑی کمپنیاں لاس میں جا رہی ہیں، اور اگر یہ اٹھ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑی بڑی کمپنیاں باضابطہ فائدے میں ہے، لہٰذا جو لوگ ان سے جڑیں گے، اس میں انٹری لیں گے، ان کا فائدہ ہوگا، اور گرتے ہوئے اگر کوئی اس کے اندر انٹری لیں گے تو ان کا نقصان ہوگا۔ یہ ایک علامتی اشاریہ ہے۔ ان دونوں کے اندر جا کے آپ دیکھیں گے تو کافی ریکارڈ گراوٹ دیکھنے کو ملی ہے بطور خاص گزشتہ 3 ہفتوں سے۔ اب یہ جو ریکارڈ گراوٹ آئی ہے، اس کے پیچھے جب ہم جا کے دیکھیں گے تو پتہ یہ چلے گا کہ کچھ حالات ایسے ہیں اور ان حالات کے پیچھے وجوہات ایسے ہیں جو آپس میں مل جل جاتے ہیں، تو یہ نتیجہ نکل کے سامنے میں آتا ہی آتا ہے، خواہ ہمارا انڈیا کا حال ہو یا انڈیا سے باہر دیگر جتنے بھی ممالک ہیں اور وہاں پہ باضابطہ شیئر مارکیٹ یا اسٹاک مارکیٹ کا کام ہوتا ہے، ان کا حال ہو۔ تو جب ان حالات کے پیچھے وجوہات کا پتہ لگانے کے لیے ہم جائیں گے تو پتہ یہ چلے گا کہ ملکی یا بین الاقوامی ان دونوں سطح پہ جا کر کے کہیں پہ سیاسی، کہیں پہ معاشی اور کہیں پہ عسکری، یہ اہم وجوہات ہیں جن کے پیش نظر باضابطہ انڈیا کے جو اسٹاک ایکسچینج ہے اس میں گراوٹ 3 ہفتے سے لگاتار دیکھنے کو مل رہی ہے۔ اور یہ جو ڈیٹا ہے اس کو کھنگال کے جب دیکھیں گے تو اس کے اعداد و شمار پر مبنی جو قیاسات ہو سکتے ہیں، اس کے پیش نظر ہم جا کر کے کوئی نتیجہ سامنے میں نکال پائیں گے کہ ہاں اب ہمیں آئندہ کیا کرنا چاہیے، آئندہ دنوں یا ہفتوں میں انٹری لیں یا نہ لیں۔ اس پہ میں آتا ہوں، پہلے آپ مکمل بات سن لیں۔ ملکی اور بین الاقوامی سطح پہ اگر آپ سیاسی صورتحال کو دیکھیں تو وہ بھی سامنے میں ہے، معاشی کو دیکھیں وہ بھی سامنے میں ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں جو عسکری نتائج سامنے میں آ رہے ہیں وہ بھی ہمارے درمیان میں خبروں کے حوالے سے آتی رہتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو ملکی حوالے سے بتانا چاہوں گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی ہریانہ کے اندر الیکشن ہوا ہے، پہلے یہ خبر آئی کہ فلاں پارٹی جیت رہی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے خبر ملتی ہے کہ نہیں فلاں پارٹی جیت گئی۔ پارٹیوں کے اوپر بھی باضابطہ جن لوگوں کے اپنے اپنے مفاد یا اپنے اپنے تعلقات ہوتے ہیں، لگتا ہے کہ ان سے ہماری بات بنے گی، یہ ہمیں لائسنس دے سکتے ہیں، یہاں پہ اپنا سیٹ اپ لگایا جائے، اتنا پیسہ انویسٹ کیا جائے، یہ بہتر ہوگا، یہ ساری چیزیں ان سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو اگر ان کے حسب خواہ پارٹی اگر سامنے میں آتی ہے، ان کا حکومت پہ قبضہ ہوتا ہے تو یہ لوگ کھل کر کے آتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی آ جائے تو اپنے قدم پیچھے ہٹا لیتے ہیں۔ ان کا اثر پڑتا ہے اس کے اوپر باضابطہ۔ جب آپ اکنامکس کو پڑھیں گے، اقتصادیات کو پڑھیں گے، صنعتی جتنے بھی علاقائی تعلقات ہیں ان کو پڑھیں گے تو یہ چیزیں سامنے میں آئیں گی۔ تو جب وہاں پہ ایک الیکشن کا نتیجہ یہ سامنے میں آیا تو اس کا اثر پڑا۔ پھر اس کے علاوہ مہاراشٹر کا الیکشن یہ سر پہ ہے، اور مہاراشٹر کے اندر جتنے بھی صنعتی یا اداراتی یا جتنے بھی انڈسٹریز وہاں پہ موجود ہیں تو ان کے جو سربراہان ہیں ان کے کیا تعلقات کس سے ہیں نہیں ہے، ان کا اثر بھی پڑے گا۔ تو ان تمام وجوہات کو جب آپ دیکھیں گے تو اس کے پیچھے جا کے یہ نکل کر کے آئے گا کہ یہ ساری چیزیں وہاں پر ایک محرک کا کام کر رہی ہیں اور لوگوں کو اس کے اندر آنے سے روک رہی ہیں، لہٰذا مارکیٹ میں جو اچھال آنا چاہیے، جو انٹری لوگوں کی ہونی چاہیے، وہ خاطر خواہ نہیں ہو پا رہی ہے، اور مارکیٹ پھر ڈاؤن کی طرف جا رہا ہے، نیچے جا رہا ہے۔ ایک تو یہ ہے۔ ملکی کے علاوہ بین الاقوامی سطح پہ دیکھیں گے آپ تو وہ امریکہ، یقینی بات اس کے ڈالر کو دنیا کے اندر جو ہے ایک غلبہ حاصل ہے، تسلط ہے، وہ ڈومینیٹ کرتا ہے سب کو، اسی سے آنکھ کر کے دیکھا جاتا ہے۔ ابھی ہماری انڈیا کا روپیہ جو ہے ایک ریکارڈ سطح پہ جا کے گرا ہے، وہاں کا $1 یہاں کے 84 روپے کے برابر ہو چکا ہے، 84.7 جو آ گیا ہے یہ۔ تو اب اس کے پیچھے کیا ہے وہ بھی دیکھنا پڑے گا، وہ کس لحاظ سے نیچے جائے گا، جو یہاں کی نیچائی کو دکھائے گا اس کو بھی دیکھنا پڑے گا۔ تو وہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ سیاسی سطح پہ آپ دیکھیں گے تو وہاں پہ کملا ہیرس اور ڈونلڈ ٹرمپ، ان لوگوں کا جو اپنی صدارتی انتخابات یا الیکشن ہونے ہیں
اس میں بھی باضابطہ لوگوں کے اپنے اپنے تعلقات اور مفاد الگ الگ پارٹیوں سے وابستہ ہے. کچھ لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ کملا ہیرس آئے گی، کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ نہیں ٹرمپ آئے گا، اور یہ بالکل کلوز فائٹ ہے. کسی کے بارے میں یقینی صورتحال نہیں کہا یہی آئیں گے، لہٰذا وہاں کے بھی لوگ ڈرے ہوئے ہیں کہ پیسے لگائیں یا نہ لگائیں. اس کا بھی ایک اثر انڈیا کے اندر ہی پڑتا ہے، کیونکہ جو ترقی یافتہ ممالک ہوتے ہیں اس کو فالو کرتے ہوئے اس کی پیچھے پیچھے ترقی پذیر ممالک چلا کرتے ہیں. پسماندہ کو تو چھوڑ دیجیے، دنیا جہان کے اندر اقتصادی طور پہ دیکھیں گے تو دنیا کی 3 قسمیں بنتی ہے نا، ایک ڈیولپڈ باضابطہ ترقی یافتہ، اور ایک باضابطہ ترقی پذیر جس میں ہم لوگ آتے ہیں، ایک بالکل پسماندہ کہیں دور میں شامل ہی نہیں ہے بیچارے وہ. تو یہاں کے لوگ ان کو فالو کر کے چلیں گے، تو وہاں جب جا کر کے مارکیٹ نیچے گرے گا تو یہاں بھی اس کا اثر دکھے گا. تو یہ بین الاقوامی سطح پہ آپ ان وجوہات کو دیکھ سکتے ہیں جو سیاسی میں نے بتائی. معاشی سطح پہ آپ جا کے دیکھیں گے تو باضابطہ چائنا والا نے ایک کہہ لیجیے کہ پرکشش آفر نکالی ان لوگوں کے لیے جو الگ الگ ملکوں میں جا کر کے خواہ وہ باہری ہو غیر ملکی ہو، اس کو بولتے ہیں FII یا FPI، یعنی کہ فورن انسٹیٹیوشنل انویسٹرز. یہ باضابطہ پوری ایک جماعت ہوتی ہے، ایک فرد نہیں ہوتے ہیں. یہ ہمارا آپ تو خیر ریٹیل انویسٹر میں آتے ہیں، چھوٹے موٹے جو لوگ ہیں انفرادی طور سے اپنا اپنا پیسہ لگاتے ہیں، لیکن یہ لوگ ہوتے ہیں جو پوری جماعت کی شکل میں ہوتے ہیں. خاص اس میں میوچل فنڈ ہاؤس والے ہو، انشورنس کمپنی والے ہو، بینکنگ سیکٹر والے ہو، جن کو کئی کروڑ لوگ اپنے اپنے پیسے دے چکے ہوتے ہیں اور وہ بیچارے جا کر کے کہیں لگاتے ہیں. تو انڈیا سے باہر کے جو لوگ ہیں ان کو بولیں گے FII. تو یہ لوگ بھی یہاں پہ آ کر کے پیسہ لگاتے ہیں، اس کے لحاظ سے مارکیٹ میں اچھال آتا ہے، اور جب یہ لوگ پیسے نکال لیتے ہیں تو مارکیٹ میں گراوٹ آنی شروع ہو جاتی ہے. تو ان FII والوں کے لیے چائنا نے کیا کیا کہ پرکشش آفر نکالا ہے، اپنا چارمنگ آفر جس کو کہتے ہیں. نتیجہ یہ نکلا کہ یہ لوگ یہاں سے نکل کر کے وہاں شفٹ ہو رہے ہیں، موو کر رہے ہیں وہاں پہ. تو جب پیسے یہاں سے نکلیں گے یقینی بات ہے کو جا کے گرے گا. تو اس پورے سال کے اندر ریکارڈ سیلنگ ان لوگوں نے کی ہے. بتایا جاتا ہے کہ 18,000 کروڑ کچھ پلس جا کر کے ان لوگوں نے پیسے یہاں سے نکالے اپنے سامان بیچ کر کے، اور وہ جا کر کے پیسے وہاں لگا رہے ہیں. تو جب یہ پیسے نکالیں گے تو یقینی بات ہے اس کی گراوٹ بھی سامنے میں آئے گی، اور اس کا نتیجہ بھی سامنے میں آئے گا، جو ہم کہیں گے بھائی مارکیٹ میں گراوٹ آ رہی ہے. تو یہ بھی ہوا ہے باضابطہ. اس کے علاوہ جا کر آپ دیکھیں گے معاشی کے علاوہ عسکری سطح پہ، تو عسکری سطح پہ ہم سب اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ ابھی جو مڈل ایسٹ کے اندر جو جنگ چھڑی پڑی ہوئی ہے اسرائیل اور حماس کے درمیان، اور ان کے پشت پہ کہیں پہ کسی کے ساتھ امریکہ ہے تو کہیں کسی کے ساتھ روس اور ترکی کی بات آتی ہے، یا ایران کی بات آتی ہے، یا الگ الگ ملکوں کی بات آتی ہے. اور کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ بھائی اب ان کے بیچ میں جو ہے ہوتے ہوتے پورے ملک کے اندر جنگ چھڑ جائے گی، اور اس طریقے سے تھرڈ ورلڈ وار، تیسری عالمی جنگ کی ایک صورتحال بنتی چلی جا رہی ہے، اس کی نوبت نہ کہیں آ جائے. ایسے بھی خبریں آنی شروع ہو جاتی ہیں. تو اس کا بھی اثر پڑتا ہے باضابطہ، کیونکہ ان سے ہر ملک کچھ نہ کچھ اپنے اپنے مفاد وابستہ رکھتے ہیں، اور وہ لوگ ایک دوسرے سے پورے کنیکٹڈ ہیں. ہر ایک کے یہاں پہ دوسرے کے برآمدات اور درآمدات جس کو ہم لوگ بولتے ہیں نا، ایکسپورٹ اور امپورٹ، سامان بیچ رہے ہیں، لا رہے ہیں، دے رہے ہیں، اس کے پیسے ہمیں مل رہے ہیں. سب ملک والے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. تو اب جب کہیں پہ جنگ چھڑ جاتی ہے تو وہاں پر امن کی صورتحال خراب ہو جاتی ہے. لوگوں کا درآمدات ہو یا برآمدات ہو، کمپنیوں والوں کا باضابطہ ایکسپورٹ ہو یا امپورٹ ہو، ان سب پہ بھی اثر پڑتا ہے. اور اس کے نتیجے میں جو مال جہاں بنا وہیں پہ رہ جاتا ہے، پیسے کا آنا جانا بند ہو جاتا ہے، مارکیٹ وہاں سے بھی کریش کرنے لگتی ہے، گرنے لگتی ہے. تو عسکری سطح پہ بھی آپ دیکھیں گے تو یہ نوبت ابھی آئی ہوئی ہے. ابھی ایک ان کے حماس کے چیف جو شہید ہوئے ہیں بیچارے، ان کو لے کر کے پھر مزید ٹینشن بڑھا ہوا ہے کہ کب کہاں پہ کس کے ساتھ کیا ہو جائے. تو عسکری سطح پہ یہ ہونے جا رہا ہے یہ. تو جب ہم دیکھیں گے ملکی اور بین الاقوامی ان دونوں صورتحال میں جا کر کے دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہیں پہ سیاسی ہو یا کہیں پہ معاشی ہو یا کہیں پہ عسکری ہو. یہ وہ میجر ریزنز ہے، یعنی اہم وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہمارے انڈیا کے اسٹاک مارکیٹ میں گراوٹ آئی ہے. ان کو پہلے ہمیں سمجھنا پڑے گا اچھی طریقے سے. اور جب ان سب چیزوں کو سمجھ لیں گے تو میں نے آپ کو جیسا کہ شروع میں کہا کہ ڈیٹا کے اعداد و شمار کے بیس پہ جا کر کے جو نتائج نکلتے ہیں، جو قیاسات سے ہم نتیجہ نکالا کرتے ہیں، صغرا کبرا ملا کر کے، حد اوسط گرا کر کے، وہ کیا نکلتا ہے؟ وہ یہی نکلتا ہے کہ جب 3 ہفتے سے لگاتار گراوٹ ہوتی چلی جا رہی ہے، اس کے میجر وجوہات جب یہ سب ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اگلے آنے والے ہفتے کے بارے میں بھی یہ پیش بندی کر سکتے ہیں کہ حالات اچھے رہنے والے نہیں ہیں. سینسیکس یا نفٹی کی بات میں نے کی، کتنا گراوٹ اس کے اندر ہے، کہاں 86,000 سے سیدھے 80,000 پہ آ گیا ہے سینسیکس. اور بیچارہ نفٹی 25-26 کراس کر رہا تھا، وہ نیچے آ کر کے ابھی 24 پہ چل رہا ہے یہ. تو ان دونوں کو دیکھتے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں بھی ہمیں احتیاط کرنا چاہیے انٹری لینے سے پہلے. اس میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں جو بالکل جوا سٹہ پہ جا کے کام کرتے ہیں، انٹرا ڈے والے ہو، فیوچر آپشن والے ہو، فارورڈ سیلنگ والے ہو. یہ لوگ وہ ہیں جو سراسر جوا سٹہ ہے اسلام کی نقطہ نظر سے. یہ خود یہ لوگ بھی اس کو گیمبلنگ مانا کرتے ہیں.
ان کی بات نہیں کر رہا ہو تو کسی بھی سیزن میں کسی بھی موسم میں کرے غلط ہے تو غلط ہی ہے. لیکن جو لوگ باضابطہ پوزیشنل ٹریڈنگ لیتے ہیں، ایکویٹی جس کو کہتے ہیں، شریعہ فلٹر کے لحاظ سے لیتے ہیں، ان کو بھی میں یہ مشورہ دینا چاہوں گا کہ ابھی آپ احتیاط کریں. اور ایک رول میں بتا دوں آپ کو، جو اس مارکیٹ کے اندر رہتے ہوئے ہم نے سیکھا ہے اور جو ماہرین بتاتے ہیں، جتنی باتیں میں نے بتائی وہ سارے اخبارات کے اندر بڑے بڑے ماہرین نے کہے ہیں. آپ انگریزی اخبار سے اگر آپ تعلق رکھتے ہو اور جہاں پہ بزنس کے خبریں چھپتی ہیں اس میں جا کر کے آپ دیکھیں تو یہ ساری چیزیں ملیں گی جو میں نے آپ سے ابھی عرض کی ہیں. تو ان ماہرین سے چیز سیکھنے کو ملی کہ کبھی کبھی اس میں انٹری نہ لینا، یہ خود اپنے آپ کو سود مند اور فائدہ مند بنا کر کے رکھنا ہے. ظاہر سی بات، آپ نے 1 لاکھ روپے لگا دیے اور وہ لاس میں جانا شروع ہو گیا، 95,000 پہ آ جائے یا 90 پہ آ جائے تو آپ کا تو 5-10 ہزار کا لاس ہوگا. ہو سکتا ہے اس کو ریکور کرنے کے لیے 3-4-5-6 مہینے آپ کو لگ جائے. جب تک تو پیسے آپ کے بہرحال ڈی ویلو ہوتے چلے جائیں گے، 6 مہینے کے بعد تو 1 لاکھ کا ویلو وہ نہیں رہے گا، تو کہیں نہ کہیں جا کر الٹیمیٹلی آپ لاس میں ہی رہیں گے. اب اگر آپ ایسے موقع پہ اس میں جا کر کے اپنے آپ کو لاس کریں، اس سے بہتر ہے کہ اپنے آپ کو باہر رکھیں، آؤٹ رکھیں اور اس میں انٹری نہ لیں اور اس 1 لاکھ کو بچائے چلیں تاکہ حالات اچھے ہیں تو پھر جا کر کے آپ اس میں انٹری لیں اور اس موقع سے اگر پروفٹ بنا لیں تو آپ کے لیے وہ سود بندی ہوگا الٹیمیٹم، ورنہ الٹیمیٹلی آپ جا کر کے نقصان اٹھائیں گے. تو اس لیے ابھی جتنے ماہرین کہہ رہے ہیں اس کو ہم لوگ ذرا سا غور کریں، سوچیں اور سمجھیں اور جو وجوہات آپ کو بتائے گے ان کو بھی سامنے میں رکھیں تو انشاءاللہ العزیز پوری تصویر ہمارے سامنے میں صاف ہو کر کے آ جائے گی اور ہم صحیح طریقے سے یہاں پر کام کرنے کے اہل ہو پائیں گے. جزاکم اللہ خیر، شکرا جزیلا. اس چینل کو آپ لوگ سبسکرائب کر لیں. یہ آپ لوگوں کی اپیل ہی پر میں یہ سارے سوالات کے جوابات ڈسکس کرنے کے لیے آتا ہوں. اس میں جو سوالات ہیں مجھے خوشی ہوئی کہ ہماری چند بہنیں بھی ہیں جنہوں نے یہ سوال کیا تھا اور ان کے شوہر وغیرہ شاید اس میں انٹری لیتے ہیں اور خود بھی وہ تھوڑا بہت پوزیشن ٹریڈنگ لیتی ہیں. انہوں نے یہ پوچھا تھا کہ آئندہ ہفتہ ہم کیا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، اس پہ آپ بتا دیجیے. تو یہ میں نے جو کچھ بھی دیکھا، جو مطالعہ تھا میرا، وہ میں نے آپ کے سامنے میں رکھ دیا ہے. تو اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو عام بھی کریں. بہت سے ایسے دوست ہیں جن کو اس سے کچھ ہو سکتی ہے، مجھ سے اچھے جانتے ہوں گے، ان سے تو میں نہیں کچھ کہوں گا، لیکن جو بیچارے نہیں جانتے، بگنر ہے، ابتدائی مرحلے میں ہے، ہو سکتا ہے ان کو کچھ اس سے فائدہ ہو جائے تو آپ کو بھی اس کا صدقہ جاریہ کا ثواب مل جائے گا. جزاکم اللہ خیر، شکرا جزیلا.